اور اس کے تھرو وہ ایگو سینٹرک ہو جاتا ہے. پھر ایگو سینٹرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں دنیا دیکھ رہا ہوں بس دنیا ویسی ہی ہے. 12 اور 15 سال کے بعد اگر ایگو سینٹرک ہو رہے ہیں تو آپ بیمار ہیں, آپ کو اسپتال میں ہونا چاہیے لٹرلی. یہ میں آپ کو سوسیولوجی کی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں. معاشرتی تبدیلی میں رکاوٹ بننے والے عناصر, یہ ہماری کتاب ہے, 3 پروفیسرز نے لکھی ہے, اردو بازار لاہور سے شائع ہو رہی ہے, سوسیولوجی کی, ٹھیک ہے, عمران یاد کی. یہ غور سے پڑھیں, سنیں یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ہوتی ہے بائسنس, کہ اگر تم نے سمجھنا ہے اسلام کو تو خود پڑھ لو. اگر جارڈن پیٹرسن اسلام کے خلاف بات کرتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں, ویسے تو میں وہ بھی نہیں سمجھ سکتا, وہ بڑی کلیم کرتا ہے میں نے دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لی, تو ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں. یار قرآن نہیں تو نے پڑھا, تو نے جس قسم کی بائبل پڑھی ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ تو بائبل کے اگینسٹ کیوں ہے. چلو بس اسلام کے خلاف بات کرنے کے لیے تو جب بھی تجھ سے پوچھا قرآن پڑھ لیا, نہیں میرے کتاب میرے ڈیسک پہ پڑھا ہوا ہے, میں نے پڑھا نہیں ابھی, ڈیسک پہ پڑھا ہوا ہے. دنیا کے سارے سائیکالوجسٹ اس مرضی خطے کے ہوں, آج ہم نے ایک سوئس سائیکالوجسٹ کو پڑھنا ہے آج اور دنیا کے جس مرضی خطے جس مرضی مذہب کے ہوں, وہ سائیکالوجی کو پہلے 15 سال تک, پہلے 12 سے 15 سال تک فائنلائز کر دیتے ہیں کہ بس یہاں تک ہے, جو کچھ اب ہونا تھا ہو گیا. اور یہ والی ساری سٹیجز جو ہے نا, یہ بائسنس کو پکڑنے کی یا نکالنے کی, یہ پہلے 15 سال کے اندر ہی نکال دینی چاہیے. آئیں گی اور مگر ساتھ ساتھ نکالتے ہیں, مگر یہ وہ ہیں جو کہ پہلے 15 سال میں آپ نے نکالنی. اور سب سے پہلی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا ہیومن چائلڈ کی, وہ اس کے ایگو کی ہوتی ہے. 4th ایئر 3rd ایئر کے اندر ڈٹرمنڈ ہے کہ اس کا اب ایگو بننا شروع ہو گیا, اور اس کے تھرو وہ ایگو سینٹرک ہو جاتا ہے. پھر ایگو سینٹرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں دنیا دیکھ رہا ہوں بس دنیا ویسی ہی ہے. اور سمجھے, یہ پاکستان کا کریڈو بتا رہا ہوں آپ کو, انڈیا کا بھی کریڈو بتا رہا ہوں, جیسے میں دیکھتا ہوں بس دنیا ویسی, اس کے علاوہ سارا کچھ باطل ہے. اس کو ایگو سینٹرسزم کہتے ہیں. میں ابھی آپ کو نا 2-3 ایکسپیریمنٹس بھی, شاید ایٹ لیسٹ ٹائم ملا تو 2-3 ایکسپیریمنٹس بھی بتاؤں گا, اور کافی کچھ ہم کور کریں گے آج جس میں ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہوگا. مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایگو سینٹرسزم کو سمجھنا, اس کے لیے تھوڑا سا فلسفہ چاہیے. میں اینتھروپوسینٹرسزم ایک خاص کانسیپٹ ہے, میں ادھر سے تھوڑا سا ٹچ کروں گا. آپ کو اس کی کتابیں نہیں ملیں گی آپ کو, مسئلہ یہ ہے کیونکہ وہ ایک جنرلائزڈ پرسیپشن ہے جو کہ آرٹیکلز میں ہی ملتی ہے, اور جو کہ بڑی ایکریڈیٹڈ آرٹیکلز میں ملتی ہے کہ یہ شروع کیسے ہوتا ہے اور ہوا کیسے. آج کل کے اڈلٹس میں ایگو سینٹرک کیسے ہو گئے, بچہ ایگو سینٹرک ہوتا ہے, بڑا کیسے ایگو سینٹرک ہو سکتا ہے. 12 اور 15 سال کے بعد اگر ایگو سینٹرک ہو رہے ہیں تو آپ بیمار ہیں, آپ کو اسپتال میں ہونا چاہیے لٹرلی. کہ آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جیسی دنیا وہی ہے بس جیسے میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے نا ایک ایکسپیریمنٹ یاد آ گیا, اچھا ہی ہو گیا. وہ 3 ماؤنٹین ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں اس کو, 3 ماؤنٹین اسٹڈی, کہ یہ بچوں کو نا, ڈفرینٹ ایجز کے بچوں کو بٹھا کے نا انہوں نے 3 پہاڑ بنائے. ایک ہر پہاڑ الگ الگ تھا, ایک پہاڑ کے اوپر برف تھی, ایک کے اوپر انہوں نے آئی تھنک ریڈ کراس لگا دیا تھا, اور ایک کے اوپر کچھ اور, ابھی دیکھتا ہوں مجھے بھی نہیں یاد تیسرے پہ کیا کہتا ہے. ٹوٹلی ڈفرینٹ پہاڑ تھے. اور بچوں سے کہا, ان پہاڑوں کو نا ماڈل تھے سامنے, بچوں کو کہا کہ پہاڑوں کو 360 ویو کرو, دیکھو ہر طرف سے پہاڑ کو دیکھ لو, پوری طرح اسٹڈی کر لو. جی ہاں پڑھ کر لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ایک گڑیا رکھی, اور انہوں نے گڑیا کو نا الگ الگ وینٹیج پوائنٹ پہ رکھ دیا, الگ الگ جگہوں, تینوں پہاڑوں پہ ایک گڑیا کو. اور ان سے بچوں کو کہا, ایک سمپل سا سوال پوچھا کہ گڑیا کو کسی ایسی جگہ پہ رکھو جہاں سے اس کو یہ پورا پہاڑ یا نا ٹاپ نظر آتا ہو اور اس کا ویو کلیئر ہو. تو جو سب سے چھوٹے بچے تھے نا, انڈر 4 ایئر اولڈ, انہوں نے یہ بڑا سمپل ایکسپیرمنٹ اپنے اپنے بچوں کے ساتھ بھی آپ کریں گے تو ایسے ہی ہوگا. وہ گڑیا کو وہاں رکھتے ہیں جہاں سے اس بچے کو نظر آتا ہے وہ وینٹیج, وہ جو ٹاپ ہے. اور 5 سال 6 سال 7 سال کے بعد سے شروع ہوتی ہے وہ والی پرسپیکٹو بلڈنگ, جو کہ سائیکالوجی کی ایک سٹیج ہے جس سے بندہ اب ایگو سینٹرک, اپنی ایگو سینٹرسٹی ختم کر رہا ہے. وہ اس گڑیا کو اس جگہ رکھتا ہے جہاں سے گڑیا کو وہ ٹاپ نظر آتا ہو, ورنہ اس سے پہلے وہ کہاں رکھتا ہے جہاں سے اس کو وہ ٹاپ نظر آتا ہے. وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے, وہ ویسے ہی کہتا ہے بس جب مجھے نظر آ رہا تو پھر گڑیا کو بھی نظر آ رہا ہے وہ پہاڑ کا ٹاپ. It's such a beautiful and simple experiment. Now, when you come to
into public debate with any top intellectuals sitting here, बड़े बड़े दाढ़ी वाले मौलवी या कॉलेज के प्रोफेसर्स, और मेरा बहुत एक्सपोजर रहा है, मेरा मौलवियों के साथ इतना एक्सपोजर चलें बहुत हो गया अब तो, मगर कॉलेज प्रोफेसर्स के साथ मैं बहुत उठा बैठा बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस. मेरी फैमिली पूरी लिटरेरी फैमिली है, लिखारियों का घराना है सारा, यू नो, हर मेरे अब्बा जी के दोस्त भी, यू नो, PhD प्रोफेसर एंड ऑल ऑफ दैट. And I literally grew up looking at the way they define the world, their worldview. And I used to, you know, find a hard time in emotionally, getting that emotional courage to say कि अंकल आप गलत भी तो हो सकते हैं, मतलब why can't you think कि आप भी गलत हो सकते हैं? How are you generalizing this? And इतने stern होके इतने verdict क्यों देते हैं आप? लिटरली अब आप पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे देखें ना जरा, आप देखेंगे ये वाकया सिर्फ पाकिस्तान में होता है, पता है, ये लैटविया में भी नहीं होता, ये सर्बिया में भी नहीं होता, मतलब दूर दराज के इलाकों में भी नहीं होता ये वाकया. छोटे छोटे जो मुल्क है ना, छोटे छोटे, उनके अंदर भी ये कहीं नहीं, अफ्रीका के कबीलों में भी नहीं ये वाकया होता होगा. मैंने तो नहीं इतनी स्टडी की अफ्रीका के कबीलों की, और मेजर जो है ना सैंपल उसके अंदर नहीं नजर आता. सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि आप दो बंदों को आमने सामने बिठाते हैं और एक बंदा बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट सवाल करता है उससे कि नवाज शरीफ साहब ने पैसे चोरी किए हैं, सबको पता है, आप तो मतलब आपको नहीं पता कि आपने चोरी. वो ये सवाल का जवाब देने के अंदर, ये इस सवाल का जवाब दिए बगैर हर सवाल का जवाब देगा, और अगर उससे कुरान पाक पे हाथ रखवा के कहा जाए ना कि वो मानता है, तो वो कहेगा नहीं मैं नहीं मानता, और मैं प्रूव भी कर दूंगा कि आपने चोरी की है, मतलब उसने तो की नहीं है, आपने ही चोरी की है. You need to understand this is a case study for the hospitals. माहिर नफ्सियात नहीं, साइकियाट्रिक मेडिसिन के असली डॉक्टर जो सर्जरी करके दवाइयां देने वाले और दिमाग को खोल के कोई हिस्सा निकालने और जोड़ने वाले लोगों के पास जाने चाहिए लोग. और आप फिर इस तरफ आ जाएं कॉलेज प्रोफेसर्स के बाद, वो भी वही, इस्लाम ने ये कर दिया तो इस्लाम ने वो कर दिया. कल ना एक बंदे ने मुझे एक शो किया, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, पाकिस्तान की सोशियोलॉजी की बुक मैं आपको अभी पढ़ता हूँ, इसका एक्सट्रैक्ट मुझे भेजा है, पब्लिश्ड पाकिस्तान की बुक, ताकि आपको पता चले मैं कितना सीरियस ले रहा हूँ इस पूरे मामले को. ये पाकिस्तान में शाया होने वाली टेक्स्ट बुक है, और ये गौर से देखें आप क्रिटिकल थिंकिंग क्लास में क्यों हैं. ये मैं आप उसको मुझे मिल जाए, अब इतने सारे मुझे ना 2-3 हज़ार व्हाट्सएप्स आ जाते हैं, मैंने वो सेव तो किया है. अल्लाह करे मुझे अभी 2 मिनट में मिल जाए और वक्त ना लगे, आज वक्त मेरे पास कम है. पर उसके अलावा आप, ये तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कॉलेज प्रोफेसर्स की हरकत, जो आप फिरकों की मामला देख लें, फिरकों के मामला देखते हैं आप तो पता चल जाता है कि यू नो पूरी तरीके से दोज़ख नाफिज कर देनी होती है हमने. पूरी तरीके से दोज़ख कैसे नाफिज करते हैं किसी के ऊपर? हाउ कैन यू पॉसिबली डू दैट व्हेन यू हैव रेड द हदीस एंड और भी अल्लाह ताला के अहकाम बड़े क्लियर है कुरान पाक में कि सब कुछ कह सकते हैं आप इंसान को, मतलब कहना तो नहीं चाहिए मगर सब कुछ कह सकते हैं, मगर आप किसी को दोज़खी नहीं कह सकते, चाहे वो जो मर्जी हो, जब तक कि अल्लाह ने खुद ना बता दिया हो कि अबू लहब जो है ना वो दोज़खी है. ठीक है, ये मामला हमारे पास किस लेवल पे प्रैक्टिस होता है, जहन्नुम के कुत्ते और पता नहीं क्या क्या जो है ना वो अलकाब जो हमारे पास पहुंच जाते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो उसी बायसनेस से आते हैं. और वो बायसनेस कौन सी है? वो ग्रुप बायस है, आई गेट इट, मगर ग्रुप बायस कहाँ बिठाई हुई है इन्होंने? वो बिठाई हुई है अपनी उस बिलीफ पे. उस बिलीफ कहाँ पे बिठाई हुई है? बिलीफ बिठाई हुई है इन्होंने अपने ईगो के ऊपर, और ईगो इनको छठे साल में निकाल देना चाहिए था. छठे साल में अपनी एज के लिटरली 6th ईयर, जब ये 6 साल के थे तब ये ईगो नहीं होना चाहिए था. मगर ये अब आप देखेंगे कि अच्छा ये अभी मुझे नहीं मिल रहा,
میں ایک دفعہ اور ٹرائی کر لیتا ہوں, میں آپ کو وہ پڑھ کے سنانا ہے. وہ ایک دفعہ میں نے پڑھ دیا نا آپ کو, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا میں کیوں اتنا زیادہ. ہاں جی, یہ ہے جی, یہ میں آپ کو سوسیولوجی کی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں. معاشرتی تبدیلی میں رکاوٹ بننے والے عناصر. یہ ہماری کتاب ہے, 3 پروفیسرز نے لکھی ہے, اردو بازار لاہور سے شائع ہو رہی ہے, سوسیولوجی کی, ٹھیک ہے, عمران یاد کی. یہ غور سے پڑھیں, سنیں یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ہوتی ہے بائسنس. اسلام ایک ترقی پذیر مذہب ہے. سٹارٹنگ جنرل فتویٰ ایشو ہو چکا ہے. یہ کبھی کسی مولوی نے امریکہ کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ منافقین کا ملک ہے یا یہ ہے وہ, نہیں, وہ کہا ہوگا یقیناً. ہم جیسے اس وثوق سے پرنٹ میں جا رہے ہیں. اسلام پورا اسلام ہی, کبھی کرسچینٹی کے بارے میں کبھی نہیں کوئی مسلمان کہہ سکتا, نہ ہی کوئی یہودیزم کے بارے میں کہہ سکتا ہے, جینزم کے بارے میں نہیں کبھی میں نے سنا. اسلام ایک ترقی پذیر مذہب ہے. اس نے ہمیں ایسا واحد حل دیا ہے جس کو ہم اب بھی استعمال کرتے ہیں. مثلا آزادی نسواں پر پابندی لگانا, لیکن آج کل یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یہ ایگزیکٹ جملے پڑھ رہا ہوں میں, اپنی طرف سے کچھ نہیں ایڈ کر رہا, ٹھیک ہے. پھر پردہ, اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا تو پھر معاشرتی تبدیلی میں رکاوٹ تو پردہ ہی ہے. اور سود قرآن پاک میں بالکل ہی منع ہے, لیکن آج کل کوئی بھی معیشت سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. چنانچہ یہ بھی ایک رکاوٹ ہے. معاشرتی تبدیلی میں رکاوٹ بننے والے عناصر, یہ ہماری کتاب ہے, ٹھیک ہے. یہ 11ویں جماعت کو پڑھائی جا رہی ہے. یہ میں صفحہ نمبر 242 عمرانیات پڑھ رہا ہوں. اینڈ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ مولویوں کو کیا بول رہے ہیں کہ بریلوی تو دیوبندی کافر, تو بریلوی کافر, شیعہ کافر تو سنی کافر. یہ تو کالج پروفیسرز کہتے ہیں یہ کرٹیکل تھنکنگ سے آری, کرٹیکل تھنکنگ سے آری لوگ ہیں یہ, جو کہ صحیح کہتے ہیں, ہوں گے آری. ابھی آتا ہوں اس کی کاز پہ, ابھی ہم نے کانٹینٹ جو ہے نا بڑا ٹیکنیکل لیول پہ شیئر کرنا ہے. سو یہ جو اکیڈیمیا ہے ہماری, کلین شیون بزرگان, ٹھیک ہے, جن کی اگر آپ 2 دن شیو نہ کریں تو سفید باریش مولوی ہیں یہ لوگ بھی. Okay, they just want to look young, that's why they shave. They're just trying to pose. That's called posing in psychology. 70-80 سال عمریں, 40 سال ایکسپیرینس ہے. اس کے بعد بھی یہ ان کے اوپر جو فلٹر لگے ہوئے نا, کہ اگر تم نے سمجھنا ہے اسلام کو تو خود پڑھ لو. اگر جارڈن پیٹرسن اسلام کے خلاف بات کرتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں, ویسے تو میں وہ بھی نہیں سمجھ سکتا, وہ بڑی کلیم کرتا ہے میں نے دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لی, تو ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں. قرآن نہیں تو نے پڑھا, تو نے جس قسم کی بائبل پڑھی ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ تو بائبل کے اگینسٹ کیوں ہے. چلو, بس اسلام کے خلاف بات کرنے کے لیے تو جب بھی تجھ سے پوچھا قرآن پڑھ لیا, نہیں میرے کتاب میرے ڈیسک پہ پڑھا ہوا ہے, میں نے پڑھا نہیں ابھی. ڈیسک پہ پڑھا ہوا ہے تو پھر ہماری بھی فزکس کی کتابیں ڈیسک پہ پڑھی ہیں, ہم نے پڑھی نہیں ہے, ہمیں کیوں کہتے ہو یار سائنس سے دور ہیں. مگر یہ وہ ہیں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پیدا ہوئے, محمد علی نام کے پروفیسرز ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر قسم کا مسجد کی اذانیں ان تو آتی ہیں, جمعہ بھی پڑھتے ہوں گے for some whatever reason. But look at the way these people are actually claiming the title of critical thinkers and they're still practicing that tiny little ego of a 6-year-old. اس کو کہتے ہیں ایگوسینٹرک بیہیویئر. یہ وہ بچہ ہے جو 5ویں سال میں گڑیا کی پوزیشن بدل دیتا ہے کہ نہیں یار ادھر سے نہیں نظر آئے گا ٹاپ گڑیا کو. وہ 4 سال 5 سال کا بچہ ہے جو اس سے کم کا بچہ ہے, وہ کہتا ہے نہیں ادھر سے نظر آ, کیونکہ مجھے جو ٹاپ نظر آ رہا ہے پہاڑ کا تو گڑیا کو بھی نظر آ رہا ہوگا. لٹرلی یہ وہ ایگو سینٹرک بیہیویئر ہے جو کہ یہ کالج کے پروفیسرز اسی طریقے سے پریکٹس کر رہے ہیں, اسی طریقے سے. یہ مولوی صاحب جتنے مرضی ہٹ دھرم ہو جائیں, ایٹ لیسٹ جب حدیث کا لفظ سنائے حدیث ہے تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں پڑھ کے سنا پھر میں آتا ہوں. کوئی یہ نہیں کہتا میں تو حدیث ہی نہیں مانتا. اس کو پتا ہے ایک ہتھیار ہے جو کسی بھی بریلوی میں بھی چلتا ہے, دیوبندی میں بھی, شیعہ میں بھی چلتا ہے, سنی میں بھی چلتا ہے, کہ بھئی اوکے اب میرے دماغ کے اندر ایک چابی ہے, بے شک میں گھماؤں گا نہیں مگر چابی ہے, ٹھیک ہے. وہ ظاہر آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, میں نے کئی دفعہ مولوی صاحب سے جب بات چیت کی ان کو جواب دیا تو انہوں نے آگے سے ایسی ویڈیو ریلیز کی کہ میں حیران رہ گیا کہ میں تمہیں حدیث سنائی. میں نے لٹرلی حدیث سنائی کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ مجرہ کا کشان سے آیا تھا, ٹھیک ہے, نوح علیہ السلام کے جب پانی آیا تھا. ابھی میں 2 کیس اسٹڈیز دوں گا. تو پی ایچ ڈی کا اسکالر مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اچھا
تو آپ پھر یہ بھی مان لیں کہ عبداللہ بن عباس بھی سے بھی حدیث ہے, آپ علی بن ابی طالب کو کیوں کوٹ کر رہے ہیں؟ دا فیکٹ دیٹ علی بن ابی طالب کا نام لگ گیا, اس کا وہ گروپ بائس ٹریگر ہو گئی کہ یہ تو علی بن ابی طالب از could be a شیعہ, ایون دو سنیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, اہل حدیث اسکالر نے کتاب پرنٹ کی ہوئی ہے, صحیح حدیث کی کتاب, ٹھیک ہے, نہیں یہ حدیث مروی ہے ضعیف ہے, مگر اس طرح کی قوی حدیث تو عبداللہ بن عباس سے بھی. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ عبداللہ بن عباس سے ہی مروی ہے؟ امیجن کریں کس کس لیول کے اوپر جا کے ان کے کون کون سے ایگو ٹریگر ہوتے ہیں. ہاؤ سمپل, ان کو بے نقاب اور ننگا کرنا کتنا آسان ہے اگر آپ نے ہلکی سی بھی کریٹیکل تھنکنگ کی وہ اینک پہن لی کہ یار تو اتنا بچہ ہے, تو 6 سال کا بچہ ہے لٹرلی, just because you have this little grudge against the word Ali bin Abi Talib, you are going to refute anything that comes, چاہے آپ کی اپنی کتاب میں لکھا ہو, چاہے نبی علیہ السلام کے نام سے پبلش ہوئی ہو کتاب, حدیث نبی علیہ السلام سے بھی آئی ہوئی ہو, چاہے وہ ٹاپ 3 اہل حدیث اسکالر نے بھی لکھی ہو, اندر کا وہ ایگو ٹریگر ہو جاتا ہے. بالکل یہ کالج پروفیسر بھی اور یہ بھی. اب اگر یہ 2 پیڈسٹل ہلا دیے ہم نے, تو آپ بتائیں ایک لڑکے لڑکی کے پاس چانس کیا ہے؟ کیوں نہ وہ ریپلسیو ترین کریچر بنے؟ وہ ہاؤ ڈیئر وی تھنک کہ مسلمان لڑکا اور لڑکی جو 20 18 15 16 22 سال کا کالج میں یونیورسٹی میں پڑھا ہے, اس نے اپنا ریگریس کرنا ہی کرنا ہے ایگو اس ایج سے, کیونکہ اس کے انکل اور اس کے ابو, اس کے چاچا, اس کے ماما, اس کے مولوی, اس کے پروفیسر, ہر طرف وہی ایگو پریکٹس کر رہے ہیں. میں بھی آپ کو اس کی کاز پہ لے کے آتا ہوں. going to the content now. Let me just go through the gist of the purpose of this very course of critical thinking. Biasness چھوٹا لفظ ہے, ایگوسینٹرسزم کانسیپٹ ہے, پورا فینومینا ہے, وہ 1000 بائسنس کو جنم دیتا ہے. ام الخبائث ہے, ام الخبائث. بائسنس بھی ایک خباثت ہے, مگر ام الخبائث کیا ہے؟ یہ ایگو سینٹرک بیہیویئر.